اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 95واں درس ہے اور نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ مختصر گفتگو کر چکے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی نہایت ہی اہم عنوان کو آج کی اس ہماری جو بحث ہم نے انتخاب کی ہے اس کتاب کی 5ویں فصل سے، اس بحث کو آیت اللہ تقریباً 5 یا 6 صفحات میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، لہٰذا یقینی بات ہے کہ ہم بھی اس بحث کو آپ کی خدمت میں جب بیان کریں گے تو 1 سے زائد دروس اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ممکن ہے 2 درس ہو جائیں، ممکن ہے 3 دروس کے تحت اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ موضوع در حقیقت قطب کے بیان پر ہے۔ اہل تصوف کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے قطب، اور جس کی جمع اقطاب ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کے اعتقادات ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی نے ان کے اس نظریات کو اور اعتقادات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ دوسرا اہم موضوع جسے آیت اللہ مصباح یہاں صوفیوں کے اعتقادات میں بیان کر رہے ہیں وہ طریقت کا موضوع ہے، اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو جو اہل سنت کی اور صوفیوں کی بالخصوص اس بارے میں رائے ہے، اس رائے کو آیت اللہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس بیان کے بعد آیت اللہ طریقت کی نفی کر دیتے ہیں یہاں پر اس گفتگو میں اور اس بحث میں، جبکہ اس سے پہلے آیت اللہ مصباح یزدی طریقت کو بیان کر کے آئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ طریقت ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے، اسلامی تعلیمات کا ایک باطن ہے جس پر ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ بس یہ موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور چونکہ اس موضوع کا تعلق تصوف سے ہے، لہٰذا مؤمنین جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں وہ ان 2 درسوں کو یا 3 درسوں کو، جتنے دروس میں بھی ہماری یہ بحث جاری ہو، مؤمنین ان دروس کو دقت سے غور فرمائیں، چونکہ بس اوقات تصوف کی بحث کو اور عرفان شیعی فقاہتی کی ابحاث کو آپس میں جب مکس اپ کر دیا جاتا ہے، جب خلط کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان ایک درست نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ جب انسان اس تصوف کو جو اہل سنت کے اعتقادات کے مطابق ہے، اس تصوف کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں جو اہل تشیع صوفیوں نے جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے جو نظریات، تو ان 2 نظریات کو آپس میں بھی مکس اپ کر دیتے ہیں، جس سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یقینی بات ہے اہل تسنن چونکہ امامت اور ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے قائل نہیں ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کے اصحاب کو ممتاز جانتے ہیں، اور اصحاب کے بعد اہل بیت کے مقام کے قائل ہیں، جبکہ شیعیان حیدر کرار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین، ان اہل بیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اصحاب کا رتبہ اور مقام آتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب یہ بنیادی اختلاف ہوگا اس دید میں، اس نظریے میں، تو اس بنیادی اختلاف کے پیش نظر جو باقی
موضوعات میں نظر بیان کی جائے گی تو ہر نظر بیان کرنے والا، ہر نظریہ پرداز اپنی جو بنیادی رائے ہے اس کے مطابق نظریات کو قائم کرتا ہے۔ لہٰذا یقینی بات ہے کہ یہاں وہ صوفی جو اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ صوفی جو شیعیان حیدر کرار سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں کے طرز تفکر میں اور دونوں کے نظریات میں تفاوت پایا جائے گا، یہ ایک یقینی سی بات ہے۔ لیکن جو اس بنیاد کو اور اس بیس کو نظر انداز کر دے تو یقینی بات ہے وہ صوفیوں کو ایک ہی گروہ میں شامل کر لے گا، چاہے وہ تسنن ہے چاہے وہ تشیع ہے، ایک تفاوت۔ اور دوسرا تفاوت اس میں بنیادی طور پر جو پایا جاتا ہے وہ عرفان شیعی فقاہتی کا ہے۔ وہ فقہا جو عرفانی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ شریعت کے باطنی احکام کو بیان کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ ان کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجی اہل تسنن کے صوفیوں سے بھی مختلف ہوگی، اہل تشیع کے صوفیوں سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عرفان شیعی فقاہتی میں تمام تر موضوعات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم آیت اللہ مصباح یزدی کی گفتگو آپ کی خدمت میں یقیناً بیان کریں گے، لیکن اس گفتگو کو بیان کرنے سے پہلے مقدمتاً آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ہمارے یہی موضوعات جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، عرفان شیعی فقاہتی کے دروس، اگر آپ ان دروس کی فہرست کو ملاحظہ کریں تو 14 نمبر درس میں ہم نے شریعت اور طریقت کے موضوع پر ایک درس کے تحت گفتگو کی ہے اور کافی تفصیلی گفتگو ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کی وہ گفتگو ہے، اور اس درس میں ہم نے شریعت کے ساتھ ساتھ شریعت کے باطنی احکام پر عمل کرنے کو عرفان شیعی فقاہتی میں ایک عارف کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ ملاحظہ فرمائیں تو جہاں ہم سید ابن طاؤس کے حالات زندگی کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، وہاں سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں طریقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں اور طریقت پر شدت سے عمل کو سید ابن طاؤس کے کردار میں ہم وہاں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ جو مؤمنین ان موضوعات کو اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی ہماری اس گفتگو کو جو آج بیان کریں گے یا جو کل بیان کریں گے، ان 2 دروس کو سنتے ہوئے ساتھ اگر ان 2 دروس کو بھی اپنے اذہان عالیہ میں اگر حاضر کر لیں تو یقینی بات ہے آپ کے لیے یہ آج کے دروس کو سننا سمجھنا مفید واقعہ ہوگا۔ سب سے پہلے بیان کرتا چلوں بطور مقدمہ کہ طریقت کہتے کسے ہیں۔ عزیزان محترم، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ جو آپ توضیح المسائل میں مشاہدہ فرماتے ہیں، اس شریعت کے باطن کو، اس شریعت کے باطنی احکام کو، اس شریعت کی روح کو طریقت کہا جاتا ہے۔ مثلاً ظاہر شریعت میں انسان کے لیے جو احکام نماز میں بیان کیے جاتے ہیں مکان مصلی سے متعلق، کہ اگر مکان مصلی مباح ہے، پاک ہے، تو اس مقام پر مصلی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ جبکہ طریقت میں سید ابن طاؤس باطنی احکام کو بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ باطنی احکام شرعی احکام سے ہی استخراج ہوتے ہیں۔ مثلاً وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نمازی کسی ایسے مکان پر نماز ادا کر رہا ہے جہاں اس کی قلبی حاضری موجود نہیں ہے، یعنی وہ نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس نماز کے ساتھ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس مکان میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس نمازی کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتی ہیں۔ مثلا سامنے ٹیلی ویژن لگا ہے اور وہاں اخبار نشر کی جا رہی ہے، وہاں کوئی ٹی وی کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہاں کوئی اشتہارات چل رہے ہیں یا جو کچھ بھی وہاں اس ٹی وی پر چل رہا ہے، اور انسان اسی ٹی وی لانچ میں مصلی بچھا کر اگر نماز کو ادا کرے تو اگر وہاں میوزک وغیرہ کے اعتبار سے کوئی مشکل نہ ہو، یعنی آواز اس کی میوٹ ہو،
اور نماز پڑھنے میں وہاں فقہی اعتبار سے کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ایجاد کیا جاتا، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن جب آپ طریقت میں آتے ہیں تو طریقت میں جو احکام بیان کرتے ہیں علماء اخلاق، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں ایک ٹیلی ویژن روشن ہے جس میں مختلف تصاویر آ رہی ہیں، مختلف جو ہے وہ حرکتیں انجام پا رہی ہیں، جن سے اس نمازی کی نماز کے دوران توجہ میں خلل کا یقینی اندیشہ موجود ہے۔ یعنی ابھی ہم اس ٹی وی کے اندر نامحرموں کی تصاویر کی طرف گفتگو نہیں کر رہے ہیں، فقط ایک تصاویر ہیں، ممکن ہے قدرتی مناظر وہاں پر جو ہے وہ نشر کیے جائیں، ممکن ہے حیات وحش جو جنگل کی لائف ہے جانوروں کی، اس کے متعلق کوئی چیز وہاں نشر ہو رہی ہو، آواز بھی میوٹ ہو، کسی قسم کا میوزک نہ ہو، یا اگر آواز جو چل بھی رہی ہو اور میوزک بھی جو ہے وہ پس پردہ نہ ہو، یعنی ایسی چیز جو نماز کے فقہی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے نماز کے وجود میں خلل ایجاد نہیں کر رہی ہے، لیکن نمازی کے جو ذہن ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، جذب کر رہی ہے۔ تو یہاں طریقت کے مطابق اس مکان پر مصلی کو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ آداب عبودیت سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ مکان اللہ کے تقرب کا باعث نہیں ہے۔ انسان نماز کی نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے، لیکن جس ماحول میں اس وقت موجود ہوں یہ ماحول اللہ کے تقرب کا ماحول نہیں ہے، لہٰذا ظاہر شریعت میں نماز درست ہوگی، لیکن باطن شریعت میں طریقت کے مطابق یہ نماز درست نہیں ہے۔ لہٰذا ان موضوعات میں تفصیل سے اس بحث کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مکان مصلی کو ایک خاص مقام ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی کی توجہ کو جو ہے وہ اپنی طرف جذب کرنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو، کوئی تصاویر موجود نہ ہو، کوئی نقوش موجود نہ ہو، کوئی پینٹنگ موجود نہ ہو، کوئی کھلونے موجود نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس نمازی کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرے۔ تو اگر ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں اور نمازی جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوتا ہے تو یہ نماز در واقع آداب کے مطابق ہے، اللہ کے تقرب کے جو شرائط ہیں وہ اس نماز میں موجود ہیں۔ پس ایک شریعت کا ظاہری حکم ہے، ایک جو ہے وہ طریقت کا حکم ہے جو در واقع اسی شریعت کے ظاہر کا مخ ہے، لب ہے، جان ہے، باطن ہے، اور اسے طریقت کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مثلاً بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر سفر پہ جاتا ہے، قدرتی مناظر کو مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ سفر چونکہ انسان کی جو نفسانی خواہش ہے اس کے مطابق ہے، انسان نے اس سفر میں اللہ کے تقرب کی نیت نہیں کی ہے، اس کا اس سفر سے مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی روح تازہ ہو جائے، وہ حشاش بشاش ہو جائے، ایک نئے جدید تر و تازہ ماحول کو دیکھنے سے اس کی روح تازہ ہو جائے، ایک ایسے قصد سے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر انسان سفر کرتا ہے تو ظاہر شریعت کے مطابق یہ سفر مباح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور رکاوٹ ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن باطن شریعت میں یوں کہا جاتا ہے، علماء یعنی اس چیز پر عملاً پابندی کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگان جیسے سید بن طاؤس جیسی شخصیات ہیں، کہ چونکہ یہ سفر نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے ہے، اللہ کے تقرب کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ سفر چونکہ انسانی اقدار، انسانی اہداف جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے اس مقصد سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس سفر کے دوران اس نمازی کو نماز مکمل پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ اس مقصد سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا باطن شریعت میں اس سفر کو سفر معصیت کہا جائے گا، ظاہر شریعت میں یہ سفر بالکل درست ہے۔ اب وہ علماء جو شدت احتیاط کے قائل ہیں، انہیں ایسے سفر میں نمازوں کو 2 طرح سے ادا کرنا چاہیے، یعنی نماز کو مکمل بھی پڑھیں اور نماز کو قصر بھی پڑھیں، دونوں انداز میں پڑھیں، تاکہ دونوں اقوال کی یعنی ظاہر شریعت کی بھی رعایت کر لیں، باطن شریعت کی بھی رعایت کر لی جائے، جبکہ فقہی اعتبار سے یہاں ظاہر شریعت کی رعایت کرنا اس کے لیے
کفایت کرتا ہے اور اسے 4 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمارے علماء باقاعدہ عمل کر چکے ہیں، لہٰذا ہم نے وہ جو 2 دروس آپ کی خدمت میں بیان کیے، مثلا سید ابن طاؤس کے حالات زندگی میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے کہ شریعت کے ساتھ طریقت پر عمل بھی سید ابن طاؤس کے آثار میں اور ان کی عملی سیرت میں موجود ہے، لہٰذا اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم آیت اللہ مصباح یزدی کے اسے عرفان اسلامی کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، تو وہاں 14 نمبر درس جو تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ طریقت شریعت کا لطیف ترین حصہ ہے، لہٰذا اس درس کو بھی آپ ملاحظہ کریں۔ تو یہ درواقع جو میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا اور ان 2 دروس کا حوالہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس بحث میں آیت اللہ مصباح یزدی طریقت کی نفی کر رہے ہیں، جبکہ وہاں طریقت کو بیان کر کے آئے ہیں، لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی کے بیانات میں یہ تضاد جو ظاہر ہو رہا ہے، اس کو ہم وہاں جب اس موضوع تک پہنچیں گے تو وہاں اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ یہ تضاد درواقع اہل سنت کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہو رہا ہے۔ پس یہاں عرفان شیعی فقاہتی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ دید جو متصوفہ بیان کر رہے ہیں شریعت اور طریقت سے متعلق، اس دید کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی۔ معذرت چاہتا ہوں چونکہ میں 40 سے جب سے آیا ہوں تھوڑا گلا خراب ہے، زکام وغیرہ ہے، اور اس وجہ سے بس اوقات دروس کے دوران کھانسی آ جاتی ہے یا ایسے مسائل ہوتے ہیں، انشاءاللہ عفو درگزر فرمائیں گے۔ اب یہاں دوسرا مقدمہ آپ کی خدمت میں اگر بیان کروں کہ عرفان اسلامی کی تلاش میں اہل سنت صوفیوں کے نظریات یہاں میں سمجھتا ہوں بیان نہیں ہونے چاہیے، چونکہ ہم عرفان شیعی فقاہتی کو بیان کر رہے ہیں، ہم عرفان اسلامی کا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اہل سنت شیعہ اعتقادات اور شیعہ تعلیمات کے پیروکار نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے لیے عرفان اسلامی کی جب تلاش کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ان کے نظریات، ان کے اعتقادات، ان کی آئیڈیالوجی کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا جب آیت اللہ مصباح یزدی نے اسی کتاب عرفان اسلامی کی تلاش میں جو دوسری فصل بیان کی ہے، تو اس دوسری فصل میں عرفانی تعلیمات میں انحراف اور خرافات کو بیان کر چکے ہیں تفصیل سے۔ وہاں اہل سنت کے خرافات جو صوفیوں میں پائے جاتے ہیں اسے بھی بیان کر دیا گیا، اور مختلف مذاہب میں جو تصوف اور عرفان کی دید پائی جاتی ہے اس کا بھی تفصیل سے وہاں پر جائزہ لیا جا چکا ہے۔ لہٰذا اب اس مقام پر آ کر دوبارہ ہم جو ہے وہ اہل تسنن کے بطور خاص متصوفہ کے نظریات کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ آیت اللہ مصباح یزدی نے یہاں بحث کی ہے، لہٰذا ہم اس بحث کو آپ کی خدمت میں آغاز کرتے ہیں۔ آغاز بحث میں آیت اللہ مصباح قطب کے نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ قطب کا نظریہ آج سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اپنے کسی درس کے اندر بیان نہیں کیا ہم نے، لہٰذا چونکہ اہل تسنن کی دید ہے، ان کا نظریہ ہے اور ان کے نظریے کو بیان کرنا ہے، لہٰذا توجہ فرمائیں عزیزان محترم۔ متصوفہ اہل تسنن ممکن ہے بعض شیعہ صوفی بھی اسی نظریے کے پیروکار ہوں، لیکن درواقع وہ چونکہ جاہل ہیں، وہ حقائق سے واقف نہیں ہے، اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ اس نظریے کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، وگرنہ اس نظریے کا مکتب تشیع سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ مثلا ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک قطب پایا جاتا ہے، یہ قطب انسان کامل ہوتا ہے، اور اس قطب کو ہر زمانے میں پہچاننا، تلاش کرنا، یہ ایک انسان زاہد کی ذمہ داری ہے، ایک صوفی کی ذمہ داری ہے، اور پھر یہ ذمہ داری ہے کہ انسان اس قطب کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لے، اور اس قطب کی جانب سے جو تعلیمات انسان تک پہنچتی ہیں، انسان ان تعلیمات پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ یہ نظریہ ہے متصوفہ اہل سنت کا۔
اس نظریے کے بحاف پر وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی در واقع وہ اس کتب کے جو خواص، جو آثار اور جو خصوصیات اس کتب سے متعلق بیان کرتے ہیں، وہ تمام آثار و خصوصیات و شرائط در واقع وہی آثار و خصوصیات و شرائط ہیں جو ہم شیعیان حیدر کرار حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پس ان کے نظریے کے مطابق کتب کے پر عقیدہ جو ہے وہ ان کے اس اعتقاد کی جڑ ہے، یعنی وہ جو ان کے اعتقادات اور ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب کو جو ہے وہ معتبر مانتے ہیں، اصحاب کے بعد بھی رسول خدا کے اہل بیت کو معتبر مانتے ہیں، اور اہل بیت میں بھی ان کی وہ خاص شخصیات ان کا مطمع نظر ہے، اور اس کے علاوہ وہ باقی ہستیوں کو اہل بیت نہیں مانتے۔ جبکہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق حضرت امیر المومنین صدیقہ طاہرہ حسنین شریفین اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام جانشین یہ اہل بیت کا مصداق ہے، اور یہ رسول خدا کے بعد کائنات کی افضل ترین مخلوق ہے۔ لہٰذا یہ جو تصوف میں کتب کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، اسی نظریے کو بعض اہل سنت متشرعین بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اسی نظریے کو بعض جاہل شیعہ صوفی بھی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ پس ان کے اس نظریے کے مطابق جو معنوی حقائق ہیں، دین کے معنوی حقائق ہیں، جسے دین میں طریقت کہا جاتا ہے، جو دین کا باطن ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب انسان سفر کرتا ہے، جسے اصطلاحاً سیر و سلوک یا سیر اللہ کہا جاتا ہے، تو اس سیر و سلوک اور سیر اللہ سے متعلق بھی کچھ خفیہ حقائق ہیں، اور یہ جو معنوی حقائق یا خفیہ حقائق جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ کچھ مخصوص لوگوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور بطور عام لوگوں کو ان حقائق کا علم نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جنہیں یہ تعلیمات دی جا چکی ہیں، کن کی طرف سے دی گئی ہیں؟ مثلاً بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سر، اصحاب راز کو یہ تعلیمات دی ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنے اصحاب راز کو یہ تعلیمات دی ہیں۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا 8ویں حجت الہی، انہوں نے بھی اپنے اصحاب خاص کو یہ تعلیمات دی ہیں، اور یہ اسرار ان کے سپرد کیے ہیں۔ یہ لوگ ان اسرار کو سمجھتے بھی ہیں، ان اسرار کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ان اسرار کو آئندہ نسلوں تک جو ہے وہ صیغہ راز میں منتقل کرتے ہیں۔ پس در واقع شریعت کا باطن جو ہے، جو معنوی حقائق ہیں، یہ سینہ بسینہ تاریخ اسلام میں منتقل ہوتے ہوئے آج کے زمانے میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور ان اسرار کو ہر زمانے میں جس شخصیت کے سپرد کیا جاتا ہے اس شخصیت کو قطب کہا جاتا ہے۔ پس در واقع ہر زمانے میں ایک قطب ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں وہ باطنی اسرار اور دین کے باطنی حقائق سلسلہ بسلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا امیر المؤمنین سے یا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے نسل در نسل یا سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے آئے ہیں، اور پھر وہ آگے نسلوں تک منتقل کرے گا۔ پس سیر اللہ کی کیفیت سے متعلق یہ جو اسرار بیان کیے گئے ہیں، یہ اسرار نہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت میں جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، اس سنت میں بھی یہ اسرار موجود نہیں ہیں۔ پس یہ اسرار ہر زمانے میں موجود ہیں، اور مخصوص افراد کے پاس موجود ہیں، ان کے سینوں میں موجود ہیں، اور وہ ان اسرار کو اہل افراد کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اپنے بعد جو ان کے قطب جس شخص نے بننا ہے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پس اگر شخص اور انسان اور صوفی اور سالک چاہتا ہے کہ وہ معنویت حاصل کرے، وہ عرفان چاہتا ہے، وہ سیر و سلوک چاہتا ہے، وہ معرفت الہی کے بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی بھی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے جو الہی مقام ہے، تو اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ قطب کی طرف رجوع کرے تاکہ بلندیوں تک پہنچے، اور اس قطب کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ اس انسان کے پاس سعادت کا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہے نظریہ عزیزان محترم قطب سے متعلق۔ لہٰذا توجہ فرمائیں کہ صوفیوں کے اس نظریے کی اگر ہم تحلیل کریں، اس کا تفصیلی جائزہ لیں، تو یہ عقیدہ سیر و سلوک اور معنوی مقامات کے مسائل میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں یہ معنوی حقائق موجود نہیں ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ نادرست نظریہ ہے۔ در حقیقت شریعت اور طریقت کے درمیان جو جدائی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے اہل تصوف کی جانب سے، اور اس نظریے کے مطابق وہ جو ہے وہ شریعت کو ایک چھلکا تصور کرتے ہیں اور طریقت کو مغز تصور کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک بادام کو لے لیتے ہیں، ایک اخروٹ کو لے لیتے ہیں، اب بادام کا ایک چھلکا ہے، اس کو جب آپ توڑیں گے تو اندر سے آپ کو بادام کا مغز اور بادام کی گری نظر آئے گی۔ اسی طرح سے اخروٹ بھی ہے کہ جب آپ اس اخروٹ کو توڑتے ہیں تو اندر اس کا لب، اس کا مغز جو ہے وہ آپ کو اخروٹ کا دکھائی دے گا۔ تو اسی طرح سے ایک شریعت ہے جو اس چھلکے کی حیثیت ہے، اور ایک اندر موجود مغز ہے، گری ہے، چاہے وہ بادام کی ہو چاہے وہ اخروٹ کی ہو، وہ مغز جو ہے وہ طریقت ہے۔ پھر اگر آپ اس میں بھی غور فرمائیں، اس میں بھی تتبع اور توجہ فرمائیں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بادام کے اوپر بھی جو اس کا مغز ہے اس کے اوپر بھی ایک باریک سی جھلی موجود ہے۔ وہ باریک سی جھلی بھی درواقع جو ہے وہ ان کے مطابق چھلکا ہے اور شریعت ہے، اور اس کے اندر جو سفید رنگ کا بادام یا سفید رنگ کا اخروٹ کا مغز موجود ہے وہ درواقع حقیقت میں طریقت ہے۔ پس درواقع یہ طریقت اور شریعت کو ایک پیاز سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ مثلا اس کا ایک ظاہری چھلکا ہے، اس کو آپ اتاریں گے تو پھر اندر ایک چھلکا ہے، اس کو اتاریں گے تو پھر ایک اندر ہوگا، پھر اتاریں گے تو پھر ایک اندر ہوگا، یہاں تک کہ آپ اندر تک تہ تک پہنچ جائیں۔ پس ہر ظاہر کا ایک باطن موجود ہے۔ ایک اس طرح کی انہوں نے تشریحات اور تعبیرات کی ہیں۔ پس عزیزان محترم یہاں توجہ فرمائیں کہ ہمارے پاس ایک شریعت ہے، ہمارے پاس ایک طریقت ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح یزدی اس نظریے کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں یہ جو اہل تصوف نے بیان کیا کہ ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، شریعت کے اندر یہی حلال الہی اور حرام الہی، یہی واجبات اور مستحبات کے احکام، یہی پاکیزگی کے احکام، نجاست کے احکام، یہ وہ تمام احکام جنہیں آپ توضیح المسائل میں مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ تمام احکام ظاہر شریعت ہیں۔ اب ان کے بعد ایک باطن شریعت ہے اہل تصوف کے مطابق۔ شریعت دین کا ظاہر ہے، اور دین کے اس باطن کو، اس لب کو، اس مغز کو، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو افراد اسرار الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ افراد معاشرے میں گنے چنے افراد ہوتے ہیں، ان کو آپ انگشت پر گن سکتے ہیں۔ لہٰذا ان افراد ہی کی صرف طریقت تک رسائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی فرد کو طریقت تک جو ہے وہ اس کی پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے وہی مغز اور چھلکے کی جو ہے وہ مثال آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ پس اس شریعت اور طریقت سے متعلق اگر متصوفہ کے نظریات کا تحلیلی جائزہ لیا جائے تو آپ کو یک نواخت، یک ردیف میں ایک ہی طرح کے نظریات، یکساں نظریات آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ مثلا تصوف میں صوفیوں کا ایک گروہ، اہل سنت میں صوفیوں کا گروہ جو ہے وہ اس نظریے اور اس عقیدت کو بیان کرتا ہے کہ شریعت ظاہر ہے اور طریقت اس کا باطن ہے، اس کی فرع ہے۔ پس انسان کو تمام مراحل میں ظاہر میں شریعت کی جو ہے وہ رعایت کرنی ہے، اور اس رعایت کے نتیجے میں انسان کو ظاہری آداب، ظاہری رسومات پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ جو یہاں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت اور طریقت کے درمیان یہ جو فرق بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق شریعت طریقت کے لیے مقدمہ ہے
اور جو یعنی طریقت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور جو اس دروازے سے طریقت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اب کسی مقام تک پہنچ چکا ہے، تو اب یہ شخص درواقع شریعت کی حدود سے گزر چکا ہے، اب اسے شریعت کی پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس ہمارے پاس دو صوفیوں کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں شریعت پر بھی عمل کرے گا، طریقت پر بھی عمل کرے گا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، انسان ایک حد تک شریعت پر عمل کرنے کا مجاز ہے، اور جب انسان طریقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان اس لب اور مغز تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب وہ ظاہر شریعت سے بری الذمہ ہے، اور اب وہ وصال اور لقاء کے مرحلے پر فائز ہو چکا ہے۔ لہٰذا حلال اور حرام، واجب اور مستحب، یہ احکام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان ظاہر پر عمل کر کے جو ہے وہ لب اور مغز اور باطن تک پہنچے۔ جب انسان معنوی مقامات تک پہنچ جاتا ہے، جب تجلیات الہی کی تابش انسان کے وجود پر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مقام تک پہنچ چکا ہے، اب اسے اس ظاہر پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان یہاں پہنچ کر شریعت کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کو چوم کے ایک تجوری میں ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے توضیح المسائل کو۔ اب انسان جو ہے وہ اللہ تک پہنچ چکا ہے، اب اس کا وصال ہو چکا ہے۔ اس قسم کے صوفیوں نے نظریات بیان کیے ہیں۔ یہاں آیت اللہ مصباح یزدی اسی مطالب کے حاشیے میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معارف الہی کا کوئی بھی راستہ آپ دیکھیں تو ظاہر شریعت سے شروع کیے بغیر وہ راستہ تکمیل نہیں پاتا ہے۔ انسان شریعت حقائے الہیہ کے آداب پر عمل کرنے کا پابند نہ ہو تو انسان اخلاق حسنہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگر انسان نے اخلاق حسنہ کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو اسے شریعت کے ظاہر پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر انسان ظاہر شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو معرفت الہیہ کا نور اس انسان کے قلب پر تابش نہیں کرے گا، جلفہ افروز نہیں ہوگا، نہ انسان کے لیے جو ہے وہ باطن شریعت کے اسرار کا انکشاف ہوگا، اور انسان حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ پس شریعت جو ہے وہ ہر مرحلہ میں ضروری ہے، اور اگر کسی کے دل پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، جیسے اہل تصوف بیان کر رہے ہیں، تو انوار معارف الہیہ کے ظاہر ہونے کے بعد انسان ان آداب سے مزین ہو جائے گا، اور پھر اس مزین ہونے کے بعد اس ظاہر کو ترک کرنے کا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب ظاہر کو ترک کر دیا جائے چونکہ مجھے باطل کا علم حاصل ہو چکا ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ یعنی انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شریعت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اگر انسان اس نظریے کو بیان کرتا ہے تو درواقع وہ انسان گمراہی کے راستے پر موجود ہے، وہ انسان نادرست نظریے کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر یہ جو باطنی آداب ہیں، جب ظاہری آداب سے انسان عالی ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا اور شریعت پر عمل کو ترک کر دے گا، تو یہ باطن بھی انسان کے وجود میں نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ چونکہ در واقع یہ باطن شریعت جو ہے وہ ظاہر کی ترجمانی کرتا ہے، ظاہر کی عکاسی کرتا ہے، اور اگر انسان کے پاس ظاہر شریعت نہیں ہے تو انسان کے پاس باطن شریعت بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ پس آداب بندگی کا تقاضا یہی ہے، مدارج انسانیہ کے اعلیٰ رتبے پر پہنچنے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں شریعت پر بھی عمل کرے اور شریعت کے ساتھ طریقت کو بھی مد نظر رکھے۔ لیکن اگر انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شریعت کو نظر انداز کرنے کا قائل ہو جائے تو ایسا انسان نہ تو آداب بندگی تک پہنچا ہے اور نہ ہی مدارج انسانیت تک پہنچا ہے۔
اس نورانی کلمات کو آیت اللہ خمینی سے چہل حدیث صفحہ نمبر 8 سے آیت اللہ مصباح نقل کرتے ہیں۔ پس یہاں اہل تصوف کے 2 گروہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان 2 گروہوں کو جو ان کی عبارات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اسے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جس شخص نے شریعت کا مرحلہ طے کر لیا ہے اور طریقت تک وہ شخص پہنچ چکا ہے، تو اب اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ بیان کیا ہے متصوفہ نے، اس نظریے پر کیا دلیل ہے، کیا برہان ہے؟ اس برہان کو قرآن مجید سے ہم اپنی آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے، چونکہ آیت اللہ مصباح یزدی کی آئندہ گفتگو میں ان برہانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ متصوفہ درواقع قرآن سے استدلال کرتے ہیں، اور پھر ہم انہیں جواب دیں گے، ان کے اس اعتقاد کا، اس نظریے کا قرآن سے بھی جواب دیں گے، سنت قطعیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جواب دیں گے، اور اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ تمام زندگی انسان نے جیسا کہ شریعت کی مطابقت کرنی ہے، وہاں انسان طریقت پر بھی عمل کرے گا، لیکن طریقت کا لازمہ شریعت کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر طریقت کا لازمہ کبھی بھی عرفانیات میں، تصوف میں شریعت کی مخالفت اور شریعت کو لتاڑنا اور پیروں تلے روندنا ہوگا، تو ایسی طریقت باطل ہے، شیطانیت ہے، اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی سے آگاہ کرے، ہمیں ان باطل گروہوں سے، ان خناس جو گروہ ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی انسان کی گمراہی کا سبب ایجاد کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ان خناس شیاطین اور ان کے اعتقادات سے نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، ان کی زندگی سے ہر قسم کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دکھائے۔ خداوند متعال مؤمنین کی زندگیوں میں شادیاں، خوشحالیاں اور آبادانی انہیں نصیب فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔